اس کے بعد میں ولی کی نماز ہے، اس کو نماز عشق بولتے ہیں نا. تمہاری آواز جاتی ہے عرش مولا میں، یہ تمہاری نماز ٹیلی فون کی طرح عرش مولا میں جاتی ہے، تم نہیں جاتے. ولی کے اندر وہاں جاتا ہے نا عرش مولا میں، وہ اندر کی جو مخلوقیں ہیں وہ عرش مولا میں جاتی ہیں نا. تو پھر تو وہ اس وقت سارے نہیں اٹھاتی ہیں جب تک اللہ آگے سے جواب نہ دے. بھائی تم جب کہتے ہو سبحان ربی اللہ 3 دفعہ کہتے ہو نا، پتہ ہے جواب تو نہیں آئے گا نا، سر اٹھاؤ. وہ تو کہتے رہتے ہیں سبحان ربی اللہ سبحان، جب تک جواب نہ ہے لبیک یا عبدی وہ ساری نہیں اٹھاتے. تو اگر ایک دفعہ اللہ کہہ دے ساری عمر میں، ایک دفعہ اللہ کہہ دے لبیک میں نے تجھے قبول کیا، وہ ساری کفار ہو گیا نا. تو ہم کہتے ہیں کہ ہر انسان میں یہ چیزیں موجود ہیں. جتنے بھی یہاں تم بیٹھے ہوئے، اگر وہ سکھ ہے ہندو ہے اس میں بھی یہ چیزیں موجود ہیں نا. ہندوؤں نے کیا کیا ہے، اس اپنے ناری علم کے ذریعے ان کو نار پہنچائی، ناری علم کے ذریعے ان کو طاقتور کیا، طاقتور ہو کے یہ جادوگر بن گئے، شیطانوں کے ساتھ مل گئے. مسلمانوں نے کیا کیا کہ نور کے ذریعے ان کو طاقت پہنچائی، نور کے ذریعے یہ طاقت پکڑی جسم سے باہر نکلی. یہ جو تمہارا جسم ہے یہ نقل ہے. اب یہ جسم نماز کیوں پڑھتا ہے جب نقل ہے؟ تو جب اس جسم کا تعلق اوپر سے نہیں ہے بھائی وہاں تو دوسرے جسم ملے گی نا. عذاب صاحب اس جسم کو نہیں ہوگا نا، یہ تو یہی ختم ہو جائے گا. تو پھر یہ نماز کیوں پڑھتا ہے؟ اس کو بھی کیا ضرورت ہے جسم کو؟ یہ نہیں پڑھتا، یہ جو اس کے اندر چپٹی ہوئی ہیں روحیں وہ پڑھتی ہیں اس کے ذریعے. نہیں سمجھے؟ یہ جو اندر روح ہے جو اصل ہے جو ان کو رکوع سجود کراتا ہے نا، یہ جسم اس کو ضرورت کو نہیں ہے. ہاں یہ تو یہ رہ جائے گا، اصل تو اندر روح ہے نا. آپ نے انہی کو رکوع سجود کرائی، ثواب ان کو ملتا ہے نا، ثواب ان کو ملے گا نا اس کے ذریعے. اگر وہ روحیں تمہاری طاقتور ہو جائیں تو یہ جسم سوتا تو سونے دو، وہ جسم سوتا رہتا ہے، وہ ادھر جا کے اللہ کا دیدار کرتی رہتی ہے، وہ سوتا رہتا ہے ادھر نمازیں پڑھتی رہتی ہیں. اگر سوتے میں نمازیں پڑھتی رہتی ہیں، دیدار کرتی رہتی ہیں، تو وہ مر بھی جائے گا تب بھی دیدار کرتی رہی، نمازیں پڑھتی رہیں گی نا. غوث پاک کے ایک وقت میں 9 آدمی نے دعوت پڑھی، سنا ہوگا 9 کے گھر جا کے کھانا کھایا. جسم کا 9 نہیں ہو سکتا. کچھ لوگ آپ کو پکڑتے ہیں کہ 9 جسم کیسے ہو گئے، نہیں جسم ایک ہی تھا، وہ جسم کے اندر کی چیزیں تھیں. انہوں نے ان چیزوں کو اپنی زندگی میں طاقتور بنا لیا تھا. جب یہ طاقتور ہو جاتی ہے نا تو جو کام جن اور فرشتہ کرتا یہ کام یہ بھی کر سکتی ہیں. اب غوث پاک کا جسم مبارک مسجد میں مؤذن کے پاس، اور وہ جسم کی چیزیں ادھر جا کے کھانا کھا رہی تھی. بھئی اگر کھانا کھایا ہوگا اٹھی بھی ہوں گی، بیٹھی بھی ہوں گی، باتیں بھی کری ہوں گی نا. تو جس میں اٹھنے بیٹھنے باتوں کی طاقت ہے تو نماز میں پھر یہی ہو سکتا ہے ان کی نماز خانہ کعبہ میں ہوتی ہے. وہ جو 9 چیزیں تھی، وہ جو کہتے ہیں کہ درویش کی نماز عرش مولا میں ہوتی ہے، سنا ہوگا نا. ہمارے علماء بڑے پریشان ہوتے ہیں تو میں تو دیوار سے اوپر نہیں چڑھ سکتا، یہ عرش مولا میں کیسے پہنچ جاتا ہے؟ کہتے ہیں نا یہ جسم عرش مولا میں نہیں جاتا، وہ جسم کے اندر کی چیزیں عرش مولا میں جاتی ہیں نا. اب غوث پاک کا جسم مبارک مسجد میں تھا تو آزاد ہی، وہی جسم مبارک قبر میں چلا گیا تب بھی تو آزاد ہی ہے نا. تو آج تک عرش مولا میں نمازیں پڑھی ہیں نا، اور لوگوں کو فیض پہنچا رہی ہیں نا. یہ چیزیں تمہارے اندر بھی ہیں، اگر ان کو تم خوراک دے دو تو. اب تمہیں نہیں پتا کس جگہ ہے، جس طرح یہ بہت سے کمرے ہیں تو پھر آواز دینا پڑتا نا کسی کو بھی دوست ہے جہاں ہے وہ بولے گا نا میں اس جگہ ہوں. یہ جو اللہ کے ضربے لگاتے ہیں اللہ اللہ ان کو آواز دیتے ہیں نا، تو جہاں ہوتی ہے بول اٹھتی ہے، یہاں سے اللہ یہ کہتی ہے، یہاں سے اللہ اللہ کو پتہ چلا میرے اندر سے چیزیں بولنا شروع ہو گئی. یہ اللہ کے ضربے ان کو بلوانے کے لیے. اب لوگ کہتے ہیں یہ شور مچاتے ہیں، شور نہیں مچاتے ہیں، یہ ان کو ضربے لگاتے ہیں، ان کو دھکے دیتے ہیں، ان کو آوازیں دیتے ہیں. کہاں ہو تو کیا وہ بولتے. اب تمہارے میں 7 ہیں 9 ہیں 16 مخلوق ہیں، کیا خبر 16 میں سے کوئی ایک ہی مخلوق اللہ کو قبول کر لے. 16 میں سے کوئی ایک ہی مخلوق اللہ کو قبول کر لے. اگر ایک نے بھی قبول کر لیا اللہ کو تو قیامت تک اللہ کرتی رہے گی نا، تو ثواب تو تم کو ملتا ہی رہے گا نا. اگر تمہاری روح اللہ میں نہ لگے، کوئی دوسری مخلوق اللہ میں لگ جائے تو ثواب تو اسی روح کو ملنا ہے نا. یہ علم روحانیت ہے. یہ پہلے مسلمانوں میں یہی علم تھا. پھر جب یہ علم روحانیت چلا گیا، ٹیلی فون جب خراب ہو گئے، تو جب ٹیلی فون خراب ہو گئے جو اللہ اور بندوں کے درمیان تھے، تو پھر شیطان آ کے بیٹھ گیا. اب شیطان تمہاری نماز کو اوپر نہیں جانے دیتا ہے. یقین کرو جیسا خیال ہوتا ہے تو نماز ہوتی ہے نا. اور تارے ٹیلی فون کی کٹ گئی ہیں نا. اب تم چاہتے بھی ہو میں نماز پڑھوں، میں اللہ کو بھیجوں، لیکن وہ جو شیطان بیٹھا وہ تو نہیں جانے دیتا. تم نماز پڑھتے ہو قل واللہ احد، وہ شیطان تمہارا دھیان نہیں دیتا، اور دکان میں کیا ہو رہا ہوگا یہ کہتا ہے نا. پھر تم دھیان دیتے ہو اللہ کی طرف، وہ کہتا ہے نہیں بیوی بیمار ہوگی اس کے لیے دوائی لانی ہے، یعنی وہ تمہاری نماز کو اوپر جانے نہیں دیتا. تو شیطان بھی بیٹھا ہوا ہے. اب وہ شیطان کیسے نکلے گا؟ پہلے تو ایک شیطان کو پاک کرنا ہے، اور دوسرے شیطان کو جو نکالنا ہے، نفس کو پاک کرنا ہے، اس کو نکالنا ہے. اب آپ ذکر کی محفل میں بیٹھے اللہ کریں، آپ کو وسوسہ نہیں آئے گا، مستی آئے. یہ بھی اللہ کی یاد ہے، نماز بھی اللہ کی یاد ہے. پھر کیوں اس میں مستی کیوں آتی ہے، اس میں وسوسے کیوں آتے ہیں؟ جس طرح کوا تیر سے بھاگتا ہے اسی طرح شیطان اللہ سے بھاگتا ہے. جب اللہ کرتے ہیں تو شیطان اس سے بھاگتا ہے، لیکن پھر جب
अल्लाह को छोड़ते हैं तो फिर मुड़ के आ जाता है। अगर तुम्हारे अंदर ही हल्का शुरू हो जाए तो, और तुम्हारे अंदर की मखलूक अल्लाह करना शुरू कर दे तो फिर यही मस्जिद, तो यही काबा, यही को लेकर जन्नत है। तुम्हारे अंदर ही तुम्हारी मस्जिद बन जाती है। लेकिन उसके लिए वो अल्लाह को सीखना पड़ता है ना। अब जब मौलवी लोग हैं नमाज सिखाने के लिए, तो फिर पीरों फकीरों को, इनको अल्लाह ताला ने फिर क्यों भेजा है? इनका क्या काम है? अगर दोनों पर हक है तो आपस में लड़ते क्यों? ये आलम है, आपकी नजरों में आलम भी सही है, वली है वो भी सही है, अगर दोनों सही है तो आपस में लड़ते क्यों हैं? लड़ते ही हैं कि आलम की ड्यूटी है इस मकान को बाहर से साफ करना, चिपका देना, तो वली की ड्यूटी है इसको अंदर से साफ करना। अगर मैं आना चाहता अंदर बैठूंगा ना, वो आलम लगा हुआ है नहीं बाहर को साफ करो, खूब साफ करो, वो वली कहता है अंदर को खूब साफ करो। वो ये लड़ाई है ना। तब तो तुम्हें क्या करना है? तुम बाहर को भी साफ करो, अंदर को भी साफ करो। जो आलम सिखाता है उससे भी सीखो नमाज रोजा, तो जो वली अंदर का सिखाता है वो भी सीखो। तुमको दोनों काम करने हैं ना। अगर आप सारी उम्मत मकान बाहर से साफ करते रहे, जब कभी मेहमान आएगा तो वो अंदर का रुख करेगा ना। जब अल्लाह ने तुम्हें देखना चाहना तो तुम्हारी दाढ़ियों को नहीं देखेगा, मुच्छों को नहीं देखेगा, सजदों को नहीं देखेगा, वो तुम्हारे दिलों को देखेगा। अल्लाह को दिखाने के लिए ये दिल तुम्हें साफ करने पड़ेंगे और दुनिया को दिखा